عظمت قرآن کے موضوع پر حفصہ حارث علی مارول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا، بجھیں گی ظلمت شب اور یہ سورج جگمگائیں گا۔ معزز صدر جلسہ اور مہمانان کرام اور سامعین باتمکین، قرآن مجید خداوند کریم کی طرف سے اہل جہاں کے لیے ایک نعمت غیر مترکبہ ہے، لوح محفوظ سے نازل کردہ دستور حیات ہے، روح القدس حضرت جبرائیل کی وساطت سے آیا ہوا کلام ربانی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہوا فرمان شہنشاہی ہے، تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین۔ ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک جگہ اس کے ذرائع و وسائل کے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین۔ کیسا مستحکم کلام، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جس کی شان حضرات کیسی بابرکت کتاب، کتنا باعظمت کلام، کیسا عظیم الشان کلام، کتنا پرلطف اور شیریں، اور کیسا پاکیزہ جام۔ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جام شیریں سے اپنی پیاس بجھائی، اس کو اپنے اندر اتارا، تو وہ حکومت والے بنے، سلطنت والے بنے، شہنشاہیت والے بنے، حکمرانوں کے تاج اور لوگوں کی آنکھوں کے تارے اور ساری دنیا کے پیارے بنے۔ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن بھیجنے والے نے ان کو ساری دنیا کا پیارا بنایا، انہوں نے قرآن کو جانا، قرآن والے نے ان کو پہچانا۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر۔ اے ایمان و ایقان اور قرآن کے دعویدار مسلمانوں، آؤ ذرا اپنے دل کا محاسبہ کرو، من کی نگری میں سیر کرو، دیکھو کہ ہم نے قرآن کو کتنی اہمیت دی، کتنا برتا، اس کا کتنا پاس و لحاظ کیا۔ جس قرآن کو اور جس کلام رحمان کو سرور کونین فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کھا کھا کر، وطن چھڑوا کر، دانت توڑوا کر گھر گھر پہنچایا تھا، ایک ایک کو سنایا تھا، جس کی اشاعت پر پھولنے سے جسم ناز دین کو لہولان کرایا تھا، ایسی کربناک، دردناک اور ایسی اکناک سزائیں برداشت کی تھی جس کی سماعت سے دل کانپ جاتے تھے۔ دشمنان دین نے تاک تاک کر مارا، بے ہوش کیا، داڑھی اور سر مبارک کا خون بہہ بہہ کر نالین تک جا پہنچا، بے ہوشی طاری ہو گئی، کئی مرتبہ موت کی آغاز سے لوٹ آئے۔ یہی نہیں، شرارت پسند عورتوں نے گھر کا کاٹ کباڑ کوڑا کرکٹ جس میں دھربا ڈالا، نکیلی نوکدار زہریلے خاردار کاٹے راہوں میں بکھیر دیے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دقیقہ فروغ کیے بغیر اشاعت قرآن جاری رکھا۔ مذاہب انگیز کہی گئے ایسی نیک دینت و نیک سیرت اور پاکیزہ نفوس کے ہاتھوں میں اس کو دیا، جن کی تقوی و طہارت اور بہادری شجاعت کی قسمیں خود رب العالمین نے کھائی۔ یہ وہی پاکیزہ جماعت ہے جنہوں نے اشاعت قرآن کے خاطر ترک وطن کیا، ہجرت و اجنبیت کی صحبتیں برداشت کی، اس کی ناموزی پر مل گئے، یہاں تک کہ جسم کا آخری قطرہ خون تک بہا دیا، قوموں کو خانہ بخانہ، شہر بشہر، ملک و ملک اور تمام کائیاں عبور کر کے اس کو پہنچاتے رہے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر ہاں کہ وہی قرآن آج غربت میں ہے، مسافرت و اجنبیت میں ہے، ویران تاغوں میں پڑا ہوا ہے، بلکہ بے زبان حال ہم سے مخاطب ہے، اور یوں کہہ رہے ہیں اے قرآن کو اپنا کہنے والوں، آؤ ذرا میری حالات زار پر غور کرو، مجھ سے دوری پر غور کرو، عقل ساری کی دلیل سے میری شکستگی کو تو دیکھو، نظارہ کرو،
جب آقا نکلے حد ہو گئی تمہاری سخاوت کل بھی کی جائے بجائے سینوں میں محفوظ کرنے اور عملی زندگی میں داخل کرنے کی تم نے مجھ کو طاقوں میں چھپا دیا بتلاؤ کیا جواب دو گے تم اس رب رحمان کو اور رسول انام کو جس نے بڑی معقولیت سے مجھ کو تمہارے حوالے کیا میرے رہنے کی جگہ تمہارا قلب تھا دل تھا دماغ تھا اور تمہاری زبانیں تھی تم نے بڑی بے اعتنائی برتی تم بڑے غدار ہوئے اپنے آقا و مولا کے تم بڑے ناشیانہ ہوئے اپنے خالق و مالک سے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے جفاکارو میں کعبے گینے سے بھی زیادہ نازک ہوں تم جور و جفا کی سرباری نہ کرو بے اعتمادی و سرکشی کی تیز نہ چلو میرا دل نازک ترجام سے بھی زیادہ نازک ترین ہے اگر یہ تمہارے کسی بھی بدباطنی بتہنگی سے ٹوٹ گیا تبھی تو کوئی طاقت مجھ کو جوڑ نہ پائے گی اور سن لو شیشہ اگر ٹوٹ گئے تو اس کی دھار اور تیز ہو جاتی ہے مجھ کو بتلاؤ اس تیز دھار سے تم کیسے بچ پاؤں گے لہٰذا آؤ ایک بار پھر مجھ کو اپنا لو میری نورانیت سے قلب دل روشن اور منور کر لو پھر تم دیکھو گے کہ دنیا باہر نور سے آراستہ ہوگی اس کے غلغچوں غلفول اور غلبوٹوں میں وہ مہک ہوگی جسے ایک جام معطر ہوگا جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے حقوق کی